الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار میں ہوں کیا اور کتنی میری اوقات ہے. میں ہوں کیا اور کتنی میری اوقات ہے. حضور میرا تو سارا وقار آپ سے گئے. حضور میرا تو سارا وقار آپ سے گئے. میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محرام و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت استاد العلماء گرامی المرتبت مجاہد اہل سنت مولانا قاری محمد بشیر صاحب آستانہ عالیہ ڈھوڑا شریف لائق صد تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت
محب العلماء والفقراء گرامی المرتبت محترم جناب حاجی محمد امانت علی صاحب، چیئرمین القاسم ٹرسٹ ڈھوڈا شریف، لائق تعظیم و تکریم جناب محترم قاری محمد رفیق صاحب، دیگر جملہ علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین اور آج کی اس محفل پاک کے جملہ منتظمین و منصرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہمارا نبی ساری کائنات میں اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی اس محفل کا جو ٹائٹل اور عنوان ہے وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور ہم اہل سنت حضور کے تذکار جمیلہ کے بیان، حضور کے تذکار حسینہ کے سننے سنانے کو، حضور کے ذکر پاک کو، حضور کی ولادت و بعثت و خلقت کے بیان کو، حضور کی ختم نبوت کے بیان کو، حضور کی صورت و سیرت کے بیان کو ہم اہل سنت و جماعت محفل میلاد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ احباب کا ذوق، جذبہ اور ولولہ اس بات کا غماز ہے کہ آج آپ آمنہ کے لال کے ذکر کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میرا عام معمول ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام قسطلانی کے جملوں سے کرتا ہوں۔ دو جملے امام قسطلانی کے۔ نمبر ایک، تو سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھئے کہ ہم یہاں سیالکوٹ کے مضافات میں یا ایک محلے کی مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں ممکن ہے سیالکوٹ شہر والوں کو پتہ نہ ہو، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی والوں کو پتہ نہ ہو کہ یہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک معاملہ اس ذات کا ہے جس کے نام کی یہ محفل ہے، تو اللہ کریم نے انہیں وہ کمال، وہ عزت، وہ شان عطا فرما رکھی ہے کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ انہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواطرہم لا یخفى علیہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی رب کی عطا کردہ طاقت علم و ادراک سے اپنی امت کے ہر معاملے کو، ان کے ہر کام کو جانتے ہیں، ان کے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ توجہ سے سننا ہے، یعلم اعمالہم، ان کے ہر عمل کو جانتے ہیں، وافعالہم، ان کے ہر کردار کو جانتے ہیں، ونیاتہم، ان کی ہر نیت کو جانتے ہیں، وخواطرہم، بڑا زبردست جملہ آ رہا ہے، وخواطرہم، صرف نیت کو نہیں، نیت کہتے ہیں مصمم ارادے کو، اور ایک خیال ہوتا ہے جو آتا ہے دماغ کو چھوتا ہے گزر جاتا ہے، یعنی ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا دن میں کتنے لاکھ خیال آئے اور گزر گئے، ان کو کہتے ہیں خاطر۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ارے نیت کا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے نیت کیا کی ہے، لیکن کچھ خیال ایسے آتے ہیں جو دماغ سے ہوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، دماغ کی کھڑکی کو چھوتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندہ نہیں جانتا کہ مجھے کیا خیال آیا تھا، پر آمنہ کے لال کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس خیال نے میرے امتی کے دماغ پہ دستک دی ہے۔ اور اگلا جملہ، لا یخفى علیہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء، حضور کے لیے کائنات کی کوئی شے، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی شے پوشیدہ ہے ہی نہیں ہے۔
حضور کے لیے سب کچھ عیاں ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے ہمارے نبی کو پتا ہے یہاں محفل کس نے کی ہے۔ نہ اتنا ڈھیلا نہیں یار، ڈھیلا نہیں۔ ہمارے نبی کو علم ہے کہ اس محفل کا آرگنائزر کون ہے، اس محفل کو سجانے والا کون ہے، اور ہمارے نبی کو یہ بھی پتا ہے کون کہاں سے آیا ہے، اور ہمارے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کس نیت سے آیا ہے، اور ہمارے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کائنات میں کون کب کیا کرنے والا ہے۔ تو جب حضور کو پتا ہے تو پھر ہمیں کہنا ہے نہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان۔ جتنے بھی میرے نبی کے غلام بیٹھے ہو جھوم کی آواز آنی چاہیے، زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں۔ جتنے بھی میرے نبی کے عاشق بیٹھے ہو، اوے نبی کی نعت اہل سنت کا مسلک، نبی کا ذکر ہماری پہچان، سارے جھوم کے کہہ دو چنین ہو چنا بنے دو جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ تو امام قسطلانی کی ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو تیرے میرے نبی کی عظمت و شان کے اندر امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، ہمارا نبی کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارا نبی کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی کی شان کو اگر سمجھنا ہو تو تقابل کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ۔ یہ اکثریتی جلسوں میں آپ نے میرے یہ جملے سنے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ امام قسطلانی کی اس بات کو پلے باندھے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس سنی کے دل میں یہ جملے مضبوط رہیں گے وہ کبھی کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک ترازو رکھ دیا جائے، ایک ترازو رکھ دیا جائے، اس کے ایک پلڑے کے اوپر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ ساری نوری مخلوق سارے کے سارے فرشتے بھی رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے کے اوپر جنت و نار بھی رکھ دی جائے، اسی پلڑے پہ رب کا عرش بھی رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پہ کرسی بھی آ جائے، اسی پلڑے پہ لوح بھی آ جائے، اسی پلڑے پہ قلم بھی آ جائے، اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبی۔ ڈیلے یہ آپ یقین کریں کہ یہ میری تقریر سننے کا کم از کم یہ لہجہ نہیں ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے پہ 7 زمینیں 7 آسمان جنت نار، سارے کے سارے فرشتے عرش کرسی لوح قلم، عرش کرسی لوح قلم سب رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ
پاک نبی بھی رکھ دیے جائے، دوسرے پلڑے پہ اکیلے زہرا کے بابا آ جائیں، پھر وزن کیا جائے، پلڑا نبی والا بھاری ہو جائے گا، پلڑا حسنین کے نانا والا بھاری ہو جائے گا، پلڑا زہرا کے بابا والا اونچا یار اونچا، پلڑا ہمارے تیرے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ تو پھر ہم نے کہنا ہے نا، ہم نے یہ کہنا ہے نا، ہم نے یہ کہنا ہے نا کہ زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے سب جہاں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، چونکہ نبی کا میلاد ہے، میرے تیرے نبی کو رب قدیر نے کوئی 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں بلکہ بے شمار وصفیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں، بعض اوقات ایک آدمی کی ایک وصف ہوتی ہے اور اس ایک وصف کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ جی فلاں آدمی بڑا اچھا نعت خان ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایک ہی نعت پڑھتا ہے؟ اب اس کے پیچھے پوری زندگی کی اس کی محنت ہے بھائی، اس کی ہزاروں لاکھوں نعتیں، اس کے ہزاروں لاکھوں محفلیں۔ اب کہا جائے فلاں آدمی بڑا اچھا مدرس ہے، تو اس کے اندر یہ کوالٹی اور وصف ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک دن میں ڈکلیئر ہوگا؟ اس کی ایک اس جملے کے پیچھے کے مدرس ہے، اس کی نہ جانے پوری زندگی کی محنت ہوگی۔ تو آپ جتنے بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں، آپ کسی بھی صاحب کمال کو لو اور اس کی کوالٹیاں گنوانی شروع کرو، 2 4 5 پہ سٹاپ۔ یار مہربانی، ایک عالم ہوگا تو کہا جائے گا یہ عالم صاحب ہیں، یہ مولانا مناظر صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، اور بس۔ یار نہیں سمجھ آئی یار بھائی، زیادہ سے زیادہ 2 4 5 وصفیں اور بس۔ لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے تمہارے نبی کو اللہ کریم نے 1 2 4 5 10 وصفیں نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اب اس خیر کثیر کے پیچھے کیا ہے؟ ایک نہیں ہزاروں وصفیں میرے تیرے نبی کی۔ اب ذرا غور کر، قرآن مجید برہان رشید کے اندر تیرے میرے نبی کے 99 نام ورق پہ لکھے ہیں۔ اب وہ 99 وصفیں، ایک ایک وصف کے پیچھے ہزار معجزے ہیں۔ مثلا تیرے میرے نبی کا نام رحیم ہے، نام ایک ہے، وصف ایک ہے، لیکن اس کے پیچھے نبی کے ہزاروں کمالات ہیں۔ تیرے میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام حضور کا نام شافی ہے۔ شافی کا معنی شفا دینے والا۔ اب نام تو ایک ہے لیکن اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں معجزے میرے نبی کے موجود ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طبیب ہو، وہ جتنا ماہر کیوں نہ ہو، اس کے پاس ہر بیماری کے لیے الگ الگ دوائی ہوتی ہے۔ یا سارے ذرا ذہن کو حاضر رکھنا، ہر بیماری کے لیے ہر طبیب کے پاس دوائی ہوتی ہے اور الگ الگ ہوتی ہے۔ سر کے درد کے لیے ڈسپرین دیتا ہے، پیٹ کے درد کے لیے بسکوپان دیتا ہے، معدہ خراب ہو جائے تو فلیجل دیتا ہے، جسم میں بخار آ جائے تو پیناڈول دیتا ہے۔ الغرض جیسی بیماری ویسا علاج، ویسی دوائی۔ پر قسم کھا کے کہتا ہوں، کائنات میں ایک طبیب ایسا ہے نا جس کے پاس جو مرضی مریض جائے
اس کو ایک ہی سیرپ ملتا ہے، اور معلوم ہے وہ کون سا؟ دل ہے، نہیں بولنا یار۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ رسول کے لیے میرے نبی مکرم، آئے ہائے ہائے ہائے، جملہ سننا ہے آپ نے، میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا فلاں شخص نے میری گستاخی کی ہے، اس کو کون کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ اور جب معاملہ ناموس رسالت والا آ جائے تو سکتا ڈھیلا سبحان اللہ کرنا بھی یہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب معاملہ ہے۔ بندے کے اندر رسپانس دینے کا بھی ایک لہجہ ہوتا ہے، عام حالات میں نارمل ہوتا ہے، اور جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہے وہاں سینہ تان کے بات کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھئے کہ یہ مولویوں نے یہ سٹائل شروع کیا، نا یہ بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے یاروں کی ہمراہی میں مکہ المکرمہ میں پہنچے حج عمرہ کرنے کے لیے، میرے نبی نے طواف شروع کیا کعبۃ اللہ کا۔ دھیان رکھنا ہے، حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اب مشرک ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ سامنے پہاڑی پہ بیٹھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کے یار کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ انہوں نے توجہ، بھائی صحابہ ہوں، نبی کے ساتھ ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، عاجزی کتنی ہوگی؟ ان کے کندھے جھک گئے، ان کے کندھے جھک گئے، کندھے جھک گئے، کندھے، دھیان رکھنا ہے، میرے نبی کے صحابہ ان کے کندھے جھکے جھکے، پاؤں اٹھاتے لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے، وہ اوپر سے بیٹھے ہوئے لوگوں مشرکوں نے دیکھا، کہنے لگے محمد کے ساتھی ہیں، اے نہ جانے گئے مدینے میں کھانا نہیں ملتا، طاقت ختم ہو گئی ہے، جسمانی قوت میں نہیں رہی۔ ادھر انہوں نے یہ باتیں کی، ادھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے یاروں کو تانا مار رہے ہیں۔ میرے نبی نے اچانک سینہ تانا، میرے مصطفیٰ نے سینہ تانا، میرے آقا نے قدم اٹھا کے اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کیا۔ اس اکڑ کے چلنے میں میرے نبی کا، اس اکڑ کے چلنے میں میرے نبی کا، دھیان رکھنا ہے، اس اکڑ کے چلنے میں میرے نبی کا احرام مبارک کندھا مبارک سے پھسل گیا۔ دھیان رکھنا ہے جی، میرے نبی کے کندھے مبارکہ سے جب احرام پھسلا، میرے نبی کے کندھے ننگے ہو گئے، میرے آقا کا کندھا مبارک ننگا ہو گیا۔ میرے نبی نے چادر اٹھا کے رکھی، اب یہ تو مشرکوں کے سامنے جب یہ نبی کے یاروں نے دیکھا حضور اکڑ کے چل رہے ہیں، صحابہ نے بھی سینہ، وقت ختم ہو گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ مشرک ختم ہو گئے، اب بھی مکے میں مشرک داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج بھی جب تم لوگ آج عمرے کے لیے جاتے ہو، تمہیں شریعت کی پابندی لگائی ہوئی ہے، شریعت کہتی ہے پہلے جو 3 چکر ہیں کندھا ننگا کر اکڑ اکڑ کے چل، سینہ تان تان کے چل۔ دراصل میرا رب قیامت تک آنے والے اپنے نبی کے غلاموں کی یہ تربیت فرما رہا ہے کہ جب عام حالات میں ہو عاجزی سے رہو، جب نبی کے گستاخ کو دکھانا ہو سینہ تان کے چلا کرو۔ وگرنہ میرے دوستوں کوئی عقل نہیں مانتی جو رب ہمیں کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سیال کوٹ کی سرزمین پہ چل تو اکڑ کے نہ چل، جھکا جھکا چل۔ وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی سرزمین مکہ اسی کے حرم میں اکڑ اکڑ کے چلے، سینہ تان کے چلے؟ پتہ چلا نیت اور حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں نے یہ جملہ بولا، جب معاملہ نارمل ہو آہستہ آہستہ بول جایا کرو، پر جب معاملہ نبی کے گستاخ والا ہو زور لگا لگا کے بولا کرو، تاکہ اگر کسی حوالے سے گستاخ تک یہ خبر جا رہی ہو وہ سہم جائے
کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ان میں جان باقی ہے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. جو جو حضور کے لیے آیا ہے وہ کہہ دے یا نبی اللہ ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. ابھی بھی کوئی ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پھر ذرا باز آنی چاہیے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم آئے یہاں ارے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تیرے میرے نبی کی بڑی شان ہے، تیرے میرے نبی کا بڑا کمال، تیرے میرے نبی کی بڑی عزت، تیرے میرے آقا کی بڑی شان. تیرے میرے نبی کی بڑی عزت، تیرے میرے نبی کی بڑی شان، تیرے میرے نبی کے بڑے کمالات ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، ہزاروں طبیب، ہر طبیب کا علاج اپنا، دوائی الگ الگ، لیکن یہاں ایک طبیب ایسا ہے ہر مرض کا ایک علاج ہے، ہر مرض کا ایک علاج ہے. ایک دوائی ہے، ایک سیرپ ہے، ایک شربت ہے، ایک مرہم ہے. عبداللہ بن عتیق، میرے نبی نے فرمایا کون میرے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ جناب عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں. میرے نبی نے فرمایا جا. یہ گئے، جا کر گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا. آج سنی اگر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو یہ گھر سے قانون لے کے نہیں آیا. اللہ کی قسم میرے نبی کی ایک نہیں 10 20 روایتیں حدیثیں ایسی ہیں جن میں موجود ہے کہ کائنات میں مشرک زندہ رہ سکتا ہے. یار سے یار، کائنات میں مشرک زندہ رہ سکتا ہے، یہودی زندہ رہ سکتا ہے، عیسائی زندہ رہ سکتا ہے، بدھ مت زرتشت زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دھرتی پہ گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکتا. کائنات کی اس دھرتی پہ ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن میرے نبی کے گستاخ کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ اور اس کے، اونچا بولنا ہے یار پلیز مہربانی کر کے، اللہ اور اس کے. عبداللہ بن عتیق اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے جب سیڑھیوں سے اترنے لگے گرے اور آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو پکڑ کے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں، حضور ٹھکانے لگائے وہ آپ کے گستاخ کو. میرے نبی نے دیکھا، فرمایا تو بلبلا کیوں رہے، درد کیوں، تیرے چہرے پہ آثار. آقا جی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، توجہ سے سننا ہے. ہڈی ٹوٹ کے باہر نکلی ہوئی تھی، ٹانگ ٹکڑے بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم فرائنا رسول اللہ، ہم نے حضور کو دیکھا، فوضع یدہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو اپنے صحابی کی، اپنے غلام کی پنڈلی پہ رکھا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی.
سرکار نے اپنا لحاف لگایا، ہاتھ پھیرا. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں لگا جیسے کبھی مجھے تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے. آئے ہائے، جیسے مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے. اب میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، حضور شافی ہیں نا بھئی؟ کون ہے؟ شافی ہیں نا، شفا دینے والے. آج ایک بولتے ہیں ایک بڑا جی جملہ، توحید والا جملہ، شفا دینے والا کون؟ اگو سارے بول دینے اللہ تے تسی بھی بول جاؤ، ساڑھا کوئی عقیدہ ہے تو آپ بکھرتے نہیں ہیں. شفا دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ علم دینے والا کون؟ جناب اگر رزق اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، تو ہسپتالوں میں ٹیکے کیوں لگواتے ہو؟ سچی گل، سچی بات، سچا واقعہ. ہمارے ہزارے میں یہ گڑی بھی بلا کا علاقہ ہے. وہاں ادھر مظفر آباد اور ہمارے ادھر قریب گڑی بھی بلا کے قریب ایک جماعت تشریف لائی. انہوں نے حاجی صاحب پورے 2-3 دن لوگوں کو ایک ہی درس دیا، ہر کام اللہ کرتا ہے، کسی پیر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سب کچھ اللہ دیتا ہے، کسی نبی ولی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. لیجئے لوگوں کو بڑا تیار کر کے. قدرت خدا کی جناب نیچے آئے تو ان کے ایکسیڈنٹ مبارک ہو گیا. توجہ رکھنا ہے، یہ بات ہر ایک کو نظر آتی ہے. اگر پیر بابے میں طاقت ہوتی تو اپنے عرس میں آئے ہوئے مریدوں کی گاڑی کو بچا لیتا. اگر لاہور کے داتا میں کوئی پاور ہوتی اپنے آستانے پہ آئے ہوئے کو بم دھماکے سے بچا لیتا. اگر پیر بابا کے اندر کمال ہوتا اپنے مزار کی چادروں کو کبھی نہ جلنے دیتا. لہذا صاحبو کسی پیر میں کوئی کمال نہیں. میں نے کہا اگر کوئی ملحد تجھ سے یہ سوال کرے کہ پھر اگر پیر بابے کی چادر جلی تو اس میں بابے کا کمال نہیں، اس میں طاقت نہیں، داتا ولی کے مزار پہ دھماکہ ہوا تو اس کا مطلب اس کی طاقت نہیں، تو یہ جو روزانہ خدا کے گھر میں دھماکے ہوتے ہیں، یہاں کیا کہے گا؟ جو کعبہ شریف کے باہر کرین گری، کئی 100 لوگ جہاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے تو اللہ نے مہمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں کیا کہو گے کہ اللہ بچا نہیں سکتا؟ ارے او خدا کا خوف کرو، اس طرح کی دلیلیں نہ دو کہ تمہیں اپنا اسلام بچانا مشکل ہو جائے. ولیوں نبیوں کے خلاف اس طرح کے دلائل مت لے کے آؤ کہ خود توحید باری تعالیٰ پہ تمہیں دلیل دینا مشکل پڑ جائے. حالانکہ ہم کہتے ہیں جو کعبے میں جس کی موت آئے خدا کی تقدیر سے آتی ہے، مسجد میں آئے خدا کی تقدیر سے آتی ہے، داتا کے مزار پہ آئے خدا کی تقدیر سے آتی ہے. لیکن اس پہ ایک عام ترین چیز جس کو میں آپ کو سمجھانا اور بتلانا چاہ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً جناب ادھر ان کے امیر صاحب زخمی ہو گئے، دل میں تکلیف ہو گئی، ادھر ادھر لوگ جمع ہو گئے، بیچ میں کچھ سیانے عقل مند بھی تھے، انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، ہائے ہمارے امیر صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ایمبولینس بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ. وہاں سنی قریب گئے، انہوں نے کہا نا جی نا ایمبولینس نہیں، خدا کو پکارو، خدا کو پکارو. تم تو کہتے تھے کہ اگر کسی مشکل گھڑی میں غیر اللہ کو پکارا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو صاحب یہ ایمبولینس کو کیوں بلا رہے ہو؟ شفا ایمبولینس نے دینی ہے،
شفا ڈاکٹر نے دینی ہے یا خدا نے؟ بولے یار مذاق مت کرو، شفا تو اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کی ٹیکا گولی دوائی یہ تو ذریعہ بنتی ہے، یہ تو وسیلہ لگتی ہے۔ تو سنی نے پکڑ کے کہا ملا جی پھر اپنا نظریہ ٹھیک کر، اسی طرح سنی کا عقیدہ ہے پتر تو خدا ہی دیتا ہے، قسمت تو خدا ہی بدلتا ہے، تقدیر تو خدا ہی بدلتا ہے، پر فرق ہے تیرے میرے عقیدے میں۔ تیرا دماغ یہ ہے کہ میرے دل کا درد ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر کے ٹیکے سے ٹھیک ہوگا، سنی کہتا ہے میری مشکل کے جو معاملات ہیں وہ نبی ولی کے آستانے پہ جا کے ان کی دعا سے ٹھیک ہوں گے۔ اگر خدا رزاق اور رزق دیتا ہے تو پھر دکان کیوں کھولتے ہو؟ ساروں کا کیا کسی کا یہ یقین ہے کہ یہ دکان اس کو رزق دیتی ہے؟ نہیں، سب کہتے ہیں دکان تو ایک بہانہ ذریعہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ تو جس طرح رزاق اللہ ہے، رزق کمانے کا ذریعہ رکھنا شرک نہیں، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کا ٹیکا لگوانا شرک نہیں، جس طرح سب کام اللہ کرتا ہے لیکن درمیان میں وسائط اور واسطے اور وسیلے اختیار کرنا شرک نہیں، اسی طرح کرم خدا کرتا ہے پر نبی ولی کا لڑ پکڑنا شرک نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں بھی تو ذرا یہ کہنا ہے نا کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو۔ آپ یقین کریں نا یہ جو آپ کا لے جائے نا ٹھکانہ، آپ یقین کریں کہ آدھی بندے کو جو نا تقریر جو آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یار جاگ کے بیٹھو اور اسپرٹ سے بیٹھو۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، ولی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ میرا نبی اکیلا ہے، ہزاروں قسم کے بیمار آتے ہیں پر اکیلے میرے رسول کی دوائی ایک ہی ہے، اور دوائی معلوم ہے کون سی ہے؟ لعاب دہن رسول ہے۔ ہڈیاں ٹھیک ہو گئیں، ایسا مرم دکھانا اتنا زود اثر ہو جو صرف ہاتھ لگے ہڈی ٹھیک ہو جائے۔ اور کائنات کا واحد طبیب آمنہ کا لال ہے۔ آج بڑے سے بڑی کوئی کریم کالی کالوں کو گورا کرتی ہے، وہ 2-4 دن اوپر سفید سفید کلر رہتے، 5ویں دن اگلے سے بھی کالا ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پر کائنات میں واحد آمنہ کا لال ایک ایسا طبیب ہے۔ ویسے تو دنیا میں کوئی ایسی آج تک ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جو کالے رنگ والا گورے رنگ والا ہو جائے، اور بالخصوص جو زنجی اور حبشی ہو وہ گورا سفید ہو جائے۔
آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی اور ممکن ہے نہ آئی سکے، بلکہ نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ عرض ہے جو انسان کے ساتھ لاحق ہے، اور اس کو بدلنے والا یہ پاور صرف کائنات کا رب ہی رکھتا ہے۔ پر آمنہ کا لال ذرا سن، ایک دن میرے نبی کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے غلام آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ ذل سیرہ میں گئے، غزوہ کے دوران ابھی ہم رستے میں تھے کہ ہمارے سے پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، لیکن اس پانی کے ختم ہونے کا بھی ایک بڑا عجب انداز ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو تھوڑا ڈیپلی اس پہ کچھ چیزیں عرض کر دوں۔ میرے نبی کے غلام ایک وادی سے گزرنے لگے، وہاں پانی کے چشمے موجود تھے۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار یہاں سے پانی کوئی نہ بھرے، خبردار یہاں سے پانی کوئی نہیں بھرے گا۔ اب اس لشکر میں کچھ تو اپنے تھے اور کچھ بیچ میں مال غنیمت کی لالچ میں یا خود کو اپنے آپ کو سیف اور کور رکھنے کے لیے منافق بھی بیچ میں آ گئے تھے۔ کون؟ بھائی ذرا اونچا بولو، کون؟ منافق۔ اور منافق وہ مخلوق ہوتی ہے جو اوپر سے اور ہوتی ہے اور اندر سے اور ہوتی ہے، جن کا چہرہ مومنوں والا، ان کا عقیدہ کافروں والا ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنا، میرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ بھی بن کے مجاہد آئے، بن کے مجاہد آئے، غزوے میں میرے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضور کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو منافق یہ گزر رہے تھے، حضور نے منع کیا کوئی پانی نہیں بھرے گا، ویسے تو بھر لیتے، پر صحابہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور بمامر مجبوری انہوں نے بھی پانی نہیں بھرا۔ راستہ بڑا کٹھن، راستہ اور سفر بڑا دشوار تھا۔ خدا کا کرنا، راستے میں پانی ختم ہو گیا اور اس قدر شدت اور تکلیف کا معاملہ شروع ہو گیا کہ کئی 100 میل دور تک پانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ چنانچہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان اور باقی سارے لوگ، صحابہ فرماتے ہیں ہم کئی دنوں تک 2 گھونٹ پانی پر زندہ رہے۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ ایک آدمی پر، 3 آدمیوں پر ایک کھجور تقسیم ہوتی تھی، اور 3 آدمیوں پر ایک دن میں ایک گھونٹ پانی تقسیم ہوتا تھا۔ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام آگے بڑھے، اب بڑے اہم مرحلے پر میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، حضرات دھیان رکھنا ہے، اور میری گفتگو کی گہرائی کو آپ نے اترنا ہے، اور لازمی میں آپ کو دھکا دے کے اتاروں گا، کیونکہ جب تک اندر جھانکیں گے نہیں آپ کو حقیقت حال سے آگاہی ہو نہیں سکتی۔ میرے مصطفیٰ کریم، میرے آقا کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے یار، اب توجہ سے، ایک طرف تو پیاس کی شدت کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوسری طرف اعتقادی جنگ ان پہ مسلط ہو گئی۔ حضرات توجہ سے سننا ہے، دوسری طرف اعتقادی جنگ ان پہ مسلط ہو گئی، اور وہ کیا؟ میرے نبی کے صحابہ چل رہے ہیں، یہ جو منافق تھے یہ آ کر میرے تیرے نبی کے یہ غلاموں کو تانے مارنے لگے، اور تانے کا انداز کیا ہے؟ او جی دیکھو جی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اچھا بھلا پانی موجود تھا بھرنے ہی نہیں دیا۔ دھیان ہے جی، یہ جو منافق تھے یہ صحابہ کے پاس آتے، بھئی اب صحابہ سواریوں پہ نا، تو یہ تھے تو چند ایک دانے، پر یہ مختلف صحابہ کی ٹولیوں کے پاس آتے اور اندر کا گند نکالتے، اندر کا زہر نکالتے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ رسول اللہ کے غلام اپنے نبی سے اعتقادی پوزیشن میں دور ہو جائیں، بدظن ہو جائیں۔ پر یہ پتہ نہیں ہے جو پیسے دے کے یہ دیکھ کے آیا ہو نا، وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جو زلفوں کے کنڈل اور چہرے کی رعنائیاں دیکھ کے جو اس حسن زیبا کا شیدا ہو کے آیا ہو نا، اس کو راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں سیالکوٹ والوں، ذرا دھیان اور توجہ سے سننا ہے۔ صحابہ چل رہے ہیں، یہ منافقوں میں سے کوئی ایک آتا، آ کر بس بولتا کیا؟ او جی اچھا والا پانی تھا بھرنے ہی نہیں دیا۔ یہ تانا تھا، صحابہ کو اعتقادی والے سے تنگ کرنا تھا، ان کو ہٹ کرنا تھا،
ان کو نفسیاتی طور پہ تکلیف دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ معاملات آگے بڑھ گئے، صحابہ نے بالآخر مشورہ کیا کہ چلو اونٹ ذبح کرو، کیونکہ اونٹوں کے پیٹ کے اندر وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے، چلو اسی بہانے کھانا بھی کھا لیں گے، ان کے پیٹ کا نکلا ہوا پانی بھی بامر مجبوری پی لیں گے، یوں اپنی زندگی بچا لیں گے۔ حضرت عمر رائے کیا کرنے لگے ہو؟ اے عمر پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے بھی، ان کے پیٹوں کا پانی پیئیں گے بھی۔ حضرت عمر بولے، فرمایا اللہ کے بندو، اگر اونٹ ذبح کر لو گے تو جاؤ گے کیسے؟ تم منزل پہ پہنچو گے کیسے؟ پھر کہنے لگے عمر اب تو ہی بتانا اس مشکل گھڑی میں کیا کریں؟ آپ فوراً بولے، فرمایا رک جاؤ، میں اللہ کے رسول کو خبر کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں حضرت عمر آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آقا حضور ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے۔ بحث کو ختم کرو، بحث کو کم کرو۔ یا رسول اللہ، آقا ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، حضور پانی ختم ہو گیا ہے۔ لوگ پیاس کے مارے بل بلا لگے گے، ہماری جانیں ہلاک ہو رہی ہے، حضور کچھ کرم فرمائیے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عمر میں کیا کر سکتا ہوں، مشکل میں ہو تو مصلی بچھا کے اللہ کو پکارو۔ نانا، میرے نبی مکرم نے فرمایا اچھا۔ قافلہ رک گیا، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، ادھر میرے نبی کے ہاتھ اٹھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اچانک بادل آیا، اور اچانک بادل نے آ کر پورے قافلے کو گھیرا، اچانک بادل برسنا شروع ہو گیا، اتنا برسا کہ جل تھل ہو گیا۔ ہم نے برتن بھر لیے، پیاس مٹ گئی، اونٹ سیراب ہو گئے، سارے پیاسے رج رج کے پانی انہوں نے پی لیا۔ اب جب سارا پانی میسر آ گیا، صحابہ چلنے لگے، ہون میرا جملہ آن لگے۔ اب جب پھر قافلہ بڑھا، پہلے منافقہ کے صحابہ کو کہتے تھے او جی دیکھیں پانی بھرنے نہیں دیا، اب صحابہ منافق جہاں نظر آتا اس کے قریب جاتے اور کہتے تکیہ نے حضور دیاں دعاواں نال کنج پانی بسیا ہے۔ بیرونی کیف مطرنا، ہائے 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 ہائے، ذرا بتاؤ نا پھر ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ اور دسو جی پھر کیویں پانی وسیا ہے، اور دسو جی پھر بارش کیویں ورسی ہے، ہائے ہائے۔ اب صحابہ نے نا وہ ان کو چڑھاتے رہے، صحابہ اب ان پہ تیر برساتے رہے۔ یہاں سے پتہ چلا جو منافق رسول کی شان کو سن کے جلتا ہو، رسول کے عظمتوں کے قصیدے پڑھ پڑھ کے اس کو جلانا، یہ مصطفیٰ کے یاروں کی سنت ہے۔ اس لیے میرے احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ ملحدوں کی مرمت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں سیالکوٹ والوں۔ اب جب میرے مصطفیٰ کے صحابہ سیراب ہو گئے، اونٹ پہ سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، منافق کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، ہاں بھائی عبداللہ بن مسعود، اور پھر کیسے پانی برسا؟ یار مہربانی یار، کیسے پھر پانی برسا؟ ادھر سے عبداللہ بن مسعود بولتے، ہاں جی ہاں عمر بن خطاب، واہ 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 واہ، نبی کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، پانی چھم چھم برسنے لگ گیا۔ انما مطرنا بنبی المصطفیٰ، انما مطرنا بنبی المصطفیٰ، انما مطرنا بنبی المصطفیٰ۔ ادھر سے ایک آواز لگاتا، کہتا اسی تے تھے ہی ساں، جے رب سانوں دینا ہوندا
تے پہلے پلا چھڑدا اے بارشاں وسیاں تے حضور دے صدقے نال ورسیاں جے تے تسی بھی حضور دے نام تے بول جاؤ نا انما مطرنا بنبی المصطفیٰ ہمیں یہ جو پانی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے حضور کے پیار سے حضور کے صدقے سے ملا ہے گویا صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ حضور میری تو ساری بہار حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اب جب میرے نبی کے یاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ فرمانا شروع کر دیا پانی ملا ہے حضور کی وجہ سے معاملہ تو یہ تھا حق تو یہ بنتا تھا کہ منافق چپ ہو جاتے اپنی غلطی تسلیم کر لیتے لیکن آگے سے ذرا توجہ کرنا اور یہاں سے پہچان رکھنی ہے کہ منافق کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کے یار کہہ رہے تھے کہ ہمیں پانی ملا حضور کے صدقے ہمیں بارش ملی حضور کے صدقے وہ مان لیتے لیکن انہوں نے مقابلے میں اللہ کو لایا کہنے لگے جی بارش برسانے والا تو اللہ ہے انما مطرنا بنوع قضا و قضا کہنے لگے جی پانی تو اللہ نے برسایا ہے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بتاؤ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ نے نہیں برسایا یہ تو دعویٰ ہی نہیں تھا پتا چلا ان منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے تم نبی کی شان بیان کرو یہ اس کو گھٹانے کے لیے مقابلے میں اللہ کو لے آتے ہیں حالانکہ کمال مصطفیٰ اللہ کے کمال ہی کا مظہر ہے یار جڑے علماء ہو جڑے گل میری سمجھ رہے ہو تے سبحان اللہ کہہ چھڑو یار کمال مصطفیٰ حقیقت میں خدائی کے کمال کا مظہر ہے یعنی حضور کا کمال خدا کے کمال کا رد نہیں حضور کا کمال خدا کے کمال کی ٹکر نہیں حضور کا کمال خدا کے کمال کی نفی نہیں بلکہ حضور کا کمال خدا کے کمال کا مظہر ہے کس طرح کہ ہم سنی ہم مسلم ہم نبی کے غلام یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کے نبی کی طاقت اتنی ہے تو اسے بنانے والے خدا کی طاقت کتنی ہوگی تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا حضور میں بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے گئے حضور میں
میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ساری کائنات میں اللہ کا نبی سب سے سونا، سب سے پیارا، سب سے شان والا۔ نہ میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت ہے، نہ تیرے میرے نبی کی سیرت جیسی کائنات میں کسی کی سیرت گئے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، بات میرے نبی کے لحاف کی ہو رہی تھی۔ حضور میں حضور میں ریت ساری بہار، میرے مصطفیٰ اللہ کے وہ لاڈل نبی، نہ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت ہے، نہ حضور کی سیرت جیسی کسی کی، نہ حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت گئے۔ میرا نبی بولے تو بولی بڑی میٹھی میٹھی، میرا نبی چلے تو میرے نبی کا چلنا خرامہ خرامہ، نازاں نازاں۔ میرا نبی بات کرے تو یوں لگتا ہے قرآن کی آیتیں میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہر وقت بولی بڑی میٹھی۔ بلکہ ایک حدیث سن لے، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہ آئے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ میں، مدینہ کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے پکی یہودن، ہے یہ پکی یہودن، مزاج کی اتنی تلخ کہ پورے مدینے کے اندر سارے لوگ اس کے تلخ مزاج سے واقف ہیں، کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔ وہ دور سے آ رہی ہو، لوگ رستہ چھوڑ دیتے کہ یہ برے لہجے والی، یہ طبیعت خراب کرے گی، کوئی متھا لگا لے گی، توجہ ہے نا، کوئی لڑائی کر لے گی، لہٰذا جیسے ہی سامنے سے آتی لوگ رستے سے ہٹ جاتے، عورتیں گھروں کے اندر چلی جاتی۔ ایک دن یہ مدینے میں یوں ہی گشت لگا رہی ہے، ادھر آوازیں آئیں، اوہ فلاں آ رہی ہے، چلو چلو چھپ جاؤ۔ سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ میرے مصطفیٰ آج نہ جانے کیا ہو رہا ہے کہ میری آقا اپنے حجرے کے باہر بیٹھ کے میرے آقا کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا ہر کام، میرے تیرے نبی کا ہر عمل، وہ کسی نہ کسی راز کے تحت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اسی اور کوئی نظر نہ آیا، سیدھی میرے نبی کے سامنے آئی، سیدھی میرے نبی کے سامنے آئی۔ اب یہ چھیڑ کیسے لگائے، نہ جانے آج اسے کیا سوجھی کہ اس نے آ کر میرے نبی نے، توجہ، میرے آقا نے، یہ پھول لے دو، میرے آقا نے، میرے سونے نبی نے، میرے آقا نے نوالا۔ اور یاد رکھو لوگو، میرے نبی نے کبھی بھی پنجے میں پکڑ کے نہیں کھایا، میرے مصطفیٰ اپنی 3 انگلیوں میں نوالا پکڑتے تھے۔ میری آقا ہر لقمے کو کم از کم 32 بار چباتے، بسم اللہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کھانا شروع کرتے، الحمدللہ پہ ختم کر کے دعا کر کے میرے مصطفیٰ کھانا اینڈ فرماتے۔ میرے آقا کھانا تناول فرما رہے ہیں، ادھر میرے نبی نے لقمہ توڑا، یہ دیکھتی رہی۔ میرے آقا حضور نے لقمہ توڑ کے، توجہ، لقمہ توڑ کے ابھی اپنے لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اس بدتمیز نے ہاتھ مارا، لقمہ کھینچا، لقمہ چھینا، چھین کے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے چبانے لگی۔ چباتے چباتے وہ لقمہ اندر نگلا، ادھر لقمہ اندر گیا، میرا نبی دیکھ کے مسکراتے رہے۔ اس نے لقمہ اتارا، ساتھ ساتھ ایمان بھی اندر چلا گیا۔
ادھر میرے مصطفیٰ نے لقمہ اس کے حلق سے اترتے دیکھا، ادھر لقمہ حلق سے اترا، ادھر ایمان اتر گیا۔ نہ جانے اس پہ کیا اثر ہوا، میرے نبی کے لبوں سے لگنے والے لقمے نے اندر وہ اثر دکھایا، اندر وہ اثر دکھایا، ایمان اندر آ گیا۔ ایمان آیا، غیرت آ گئی، غیرت آئی، حیا بھی آ گئی، حیا آئی، شرم بھی آ گئی۔ اب یہی وہ یہودن جو پورے مدینے میں تلخ مزاج مشہور ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، لیکن جب سے میرے نبی کے لبوں سے لگنے والا اس کی حلق سے اندر اترا، اب اس کی بولی بدل گئی، اس کا لہجہ بدل، اس کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ جو کہ تلخ مزاج مشہور تھی، اب عورتیں کہتی ہیں اے سب سے میٹھی بولی وہی بولتی ہے، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، گفتار بدل گیا، کردار بدل گیا۔ اب اس کی میٹھی میٹھی بولیاں مشہور ہو گئیں، تو پھر مجھے کہنے دے سونا، اور جس نبی کے لبوں سے لقمہ لگے، وہ لقمہ یہودن کے اندر جائے، اس کی بولی میٹھی ہو جاتی ہے، اور جس کے لبوں سے لگا ہوا لقمہ جس یہودن کے اندر گیا، اس کے اندر ایمان بھی گیا، اس کے اندر تقوی بھی آ گیا، اس کے اندر شرم بھی، حیا بھی، سب کچھ آ گیا۔ اور اگر لقمہ لب سے لگے، وہ الگ سے اندر اترے، اس کا کیا رنگ ہوتا ہے، تو ان کے لہجے کیسے ہوں گے، ان کی بولیاں کیسی ہوں گی کہ جن کو گھٹی میرے نبی کے لحاب کی ملی ہوئی ہے۔ کب بول رہے ہیں حیدر مدینے میں، کب بول رہے ہیں حیدر مدینے میں، بس یوں سمجھو کہ خود آقا بول رہے ہیں۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اور جب لب سے لقمہ مس ہو، وہ لقمہ جس حلق سے اندر جائے، اس کے لہجے کیسے ہوتے ہیں، تو جنہیں میرے نبی نے لحاب کی گھٹی دی، اس حسن کا لہجہ کیسا ہوگا، اس حسین کا لہجہ کیسا ہوگا، اس شیر خدا علی مرتضی مشکل کشا کا لہجہ کیسا ہوگا۔ اچھا، نہ حسن کے نام پہ آپ پہ گرمی آئی، نہ آقا حسین کے نام پہ آپ میں حرکت ہوئی، نہ مولا علی کے نام پہ آپ کے اندر کچھ میں نے حرکت دیکھی، پھر میں کیا خیال ہے آپ کا یزید کا نام لوں آپ کے سامنے، تب بولو گے؟ خدا کی قسم، ہم یزید اور یزیدیت پہ لاکھ لعنت بھیجتے ہیں۔ یزیدیت پہ نہ بھیجوں میں کیوں لعنت نصیر، یہ دشمنی بھی اور وہ بھی میرے گھر کے ساتھ، یہ دشمنی اور وہ بھی میرے گھر کے ساتھ۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو جھوٹے پہ تو لعنت بھیجتے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے، ظالموں پہ لعنت ہو جائے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور یزید کا مسئلہ آتا ہے، ان کو ابا جی یاد آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، صبح قیامت تک یزیدیت سے انتقام حسینیت لیتی رہے گی، اور حسینیت کے انتقام کا رنگ یہ ہے کہ اس لعنتی پہ ہم لعنت بے شمار بھیجتے ہیں۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو نہیں ہے واقعی ہاتھ نیچے ہی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
ہم الحمدللہ یزیدی نہیں، اونچا اونچا یزیدی نہیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ جان بھی اللہ ان سارے میرے داری تک دیو میں ہی پڑھا جنے دیو بچو کوئی تسی بھی پڑھ چھڑو یار، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، جو میرے نبی کا غلام، جو حسین کا غلام ہے، وہ یہ کہہ دے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھے سے نواسے کو، کندھے سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، آواز آنی چاہیے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، میرے حسین کا لیٹا کیسا، میرے نبی نے لوہا پہ دہن کی گھٹی حسن کو بھی دی، حسین کو بھی دی، اور مولا علی کو بھی دی۔ آگے آنے والا مہینہ میرے مولا علی کی ولادت والا مہینہ ہے۔ او میرے دوستو، میرے مولا علی کی امی، میرے مولا علی کی امی جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہی ہے۔ طواف کعبہ کرتے کرتے محسوس ہو گیا کہ آج میرے یہاں میرے لال کی ولادت کی گھڑیاں آنے لگی ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ نے جب دیکھا کہ آپ ان کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، اب حیران ہو گئی، گھر جانے کی کوشش کرتی ہیں، نہ جانے رستے میں کیا ہو جائے۔ سبحان اللہ کی آواز، لیکن حیران ہے کہ اللہ کے گھر میں ہیں، اب یہاں کیا ہوگا؟ اچانک امام حاکم مستدرک کے اندر لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ 40 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے، اچانک کعبے کی دیوار پھٹی، اندر سے آواز آئی، فاطمہ اندر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر گئی، این جوف کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہو گئی۔ یہ ولادت ہوئی، لیکن انوکھی ولادت۔ ہم بچے پیدا ہوں تو یہ ہر ایک کے ساتھ کا معاملہ ہے، نجاست کا ظاہر ہونا یہ ایک عام سادی سا معاملہ ہے، لیکن یہاں خلاف عادت معاملہ ہوا کہ مولا علی کی ولادت تو ہوئی لیکن کوئی نجاست کا ظہور نہیں ہوا۔
کئی لوگ کہتے ہیں جناب والا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے نا میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں حسن کی ولادت ہوئی، حسین کی ولادت ہوئی۔ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ پوری زندگی فاطمہ الزہرا سے کبھی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ قضا کو تو چھوڑ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی۔ اب کہہ دو نا جناب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عورت کے لیے ایک مہینے میں کم از کم 3 دن ایسے آتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی، روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہوتی، کعبے کے اندر جانے کے لائق نہیں ہوتی، مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ فاطمہ زہرا کے بچے بھی ہوئے، پھر ایک نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی، یہ عقلاً ممکن نہیں، لیکن ممکن ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگو میری فاطمہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، کچھ حوریں جنت میں ہوتی ہیں، میری فاطمہ دنیا کی حور ہے۔ میری فاطمہ دنیا کی حور ہے۔ مطلب کیا؟ جیسے جنت کی حوروں کے ساتھ کسی ناپاکی والا معاملہ متصور ہی نہیں ہے، ایسے ہی فاطمہ کے ساتھ کوئی بھی ناپاکی والا معاملہ متصور ہی نہیں ہے۔ معنی کیا بنا؟ ذخائر العقبہ کے اندر، ذخائر العقبہ کے اندر امام حیثمی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ گیا ہے کہ ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی، خون نہیں نکلا، کوئی نجاست نہیں نکلی، امام حسین کی ولادت ہوئی، کوئی نجاست کا ظہور نہیں ہوا، بلکہ ان کی ولادت ہوئی، ولادت کے چند لمحوں کے بعد فاطمہ زہرا نے اٹھ کر نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دلوں جاں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ پیر آواز آئے، تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے لال علی کو گود میں اٹھائے لے کر اپنے گھر میں پہنچی۔ چاند کا ٹکڑا ہے، 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے لوگوں علی المرتضیٰ کی ولادت پر جشن مولود کعبہ منایا جاتا ہے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب نے میری طرف فون کیا، مجھے کہتے ہیں قریشی جی مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا جی ہوئے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جناب امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، مدارج النبوہ میں محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اچھا یار جلدی جلدی سبحان اللہ کرو، میں موڈ میں نہیں ہوں کہ حوالے دوں، 40 سے زائد کتابوں کا یہ حوالہ ہے۔
اور جو خود میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں کی سیرت الرسول کے حوالے سے ایک کتاب جو آپ کے نام سے جو مرتب کی گئی ہے، اس میں بھی لکھا ہے مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو ایک نمبر رضوی ہوگا وہ تو اس معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی 2 نمبر ہوا جس نے نام کا لیبل لگایا ہوا ہے اندر سے وہ گڑبڑ ہے، اندر سے یزیدی ہے، صرف رضویت کے نام کے آڑ میں وہ خارجیت، ناسبیت اور یزیدیت پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن حضرات توجہ فرمائیے، میرے مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، بول بول کعبے کے۔ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں قریشی صاحب اس کی سند میں یہ ہے، سند میں وہ ہے۔ میں نے کہا حیا کر، تو جب منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ غوث پاک نے ڈوبیا ہوا بیڑا 12 سال بعد، اس وقت تجھ سے کوئی کہہ کے بتاوے اس کی سند کیا ہے تو تو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کسی کمال کے لیے شہرت ہی کافی ہوتی ہے، اور تجھے یہ شہرت نظر نہیں آ رہی کہ امام حاکم فرماتے ہیں وقت تواترت الاخبار، کہ یہ خبر متواتر سے ثابت ہے کہ ان علی قد ولد ان فاطمہ بنت اسد، توجہ رہے، ولدت علی فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو کعبے کے اندر جنم دیا، متواتر خبروں سے ثابت ہے۔ لیکن بہرحال جملہ سن، ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے جو کہتے ہیں بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، حوالہ پوچھو تو کہتے ہیں عزیز میاں دی کوالی وچے، لیکن اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ پر مولا علی کی یہ جو کمال اور شان جو درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور جو متون کے اندر موجود ہے، ہمارے اکابرین جس کو لکھ رہے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب مسئلہ سند یا غیر سند کا نہیں، مسئلہ بغض علی کا ہے، علی کا بغض ہے جو کمال علی کو ہضم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ہم سنی ہیں، ہم علی کی بھی نوکر ہیں، نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ مولا علی کی ولادت ہوئی میرے نبی مکرم سید کونین کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو گھر میں لے کے گئیں۔ 3 دن ہو گئے مولا علی کی آنکھیں نہیں کھلیں، 3 دن کوشش کی لیکن وہ منہ سے گھٹی نہیں لے رہے۔ عورتوں نے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں، کہنے لگی ہے جو گھٹی نہیں لے رہا لگتا ہے یہ گھنگا ہے، یہ جو آنکھیں نہیں کھول رہا لگتا ہے یہ اندھا ہے۔ 3 دن ہو گئے نہ گھٹی ہے نہ آنکھ کھلی۔ تیسرے دن میرے مصطفیٰ اپنی چچی کے گھر میں آئے، پوچھا چچی میرا پیارا بھائی کدھر ہے؟ چچی میرے مولا علی کو جو چاند کا ٹکڑا محسوس ہوتے ہیں انہیں لے کر فاطمہ بنت اسد میرے نبی کی خدمت میں آئیں، لیکن روٹھی روٹھی پریشان ہے۔ میرے نبی نے پوچھا چچی پریشان کیوں؟ او میرے پیارے محمد میرا لال چاند کا ٹکڑا ہے لیکن 3 دن ہوئے آنکھ نہیں کھولی، تیسرا دن نے گھٹی نہیں لی ہے۔ عورتیں محلے کی یہ کہنے لگ گئی ہیں کہ یہ گنگا ہے اور یہ اندھا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، فرمایا چچی علی کو مجھے دے دو۔ ادھر مولا علی میرے نبی کی گود میں گئے، مولا علی میرے نبی کی گود میں گئے، ادھر گود رسول میں گئے۔ توجہ رہے، رخ مرتضی رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا، علی کی آنکھیں کھلی، وہ دعا کے مکھڑے پہ ٹکٹکی باندھ کر دے، ٹکٹکی باندھ کے نبی کی زیارت کرنا شروع کر دی۔ پھر میرے آقا مسکرائے، چچی پھر کیا ہے؟ او میرے پیارے محمد یہ گنگا ہے، کیوں گھٹی نہیں لے رہا؟ میرے نبی نے اپنا لحاف نکالا، علی پہلے سے منہ کھول کے تیار ہے۔ تو یہ علی ہے
جن کی نگاہ نے کائنات میں پہلا نظارہ جو دیکھا وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور جو پہلی چیز چکھی وہ میرے نبی کی گھٹی ہے، میرے نبی کا لحاب کی گھٹی ہے، میرے نبی کا لحاب ہے۔ تو مجھے کہنے دے اے جو لقمہ لب سے لگا ہوا لقمہ جس کی حلق سے اترے اس کی بولیاں کتنی میٹھی ہیں، تو بتا علی و حسن و حسین کی بولیاں کتنی میٹھی ہوں گی۔ اور جب میرے مولا علی کی بولی کا سمجھ آ جائے تو پھر ذرا یہ بتا پھر آمنہ کا لال کتنی میٹھیاں بولیاں بولتا۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کانہ خلب المنطق کانہ نظم الدرر اذا تکلم کانہ نظم الدرر یتحدرنا کانہ خلب المنطق فصلا لا حضرا ولا نظرا۔ یار مجھے آپ یقین کریں آپ نے میرا خطیب اندر کا جگایا ہی نہیں ہے 1.5 گھنٹے سے، یہ تو میں مزاج میں تو ٹائم پورا کرنے والی تقریر کر رہا ہوں۔ وہ جو اندر سے خطیب ہوتا ہے نا، وہ جو خطابت اندر سے نکلتی ہے وہ ہوتی ہے رنگ کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اور ابھی بھی وقت ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ فرماتے ہیں کانا حلف المنطق، اور حضور کی بولی تھی یہ شہد کی گولی تھی۔ مٹھیاں بولیاں بالن والا نبی مٹھیاں، ہائے 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 مٹھیاں بولیاں بالا سجن سونا، مٹھیاں بولیاں بالا یا کاجی مٹھیاں۔ پتھرانو کلمہ پڑھا جاندا، اے توجہ سے، پتھرانو کلمہ ڈوبے سورج نو پھرا جاندا، مٹھیاں بولیاں بالا سونا جی، مٹھیاں بولیاں سجن مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں نبی، مٹھیاں بولیاں والا نبی۔ صحابہ فرماتے ہیں کانا حلف المنطق، حضور مٹھی بولی بولتے تھے، اور یوں لگتا تھا سرکار جب بولی بولتے ہیں جیسے موتیوں کی لڑیوں ٹوٹے، ٹپ ٹک 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 ایک ایک موتی گرے، یوں رسول اللہ بات کرتے تھے۔ لا فصل ولا نظرہ، نہ تو سرکار ایسی بات کرتے جو بے ڈھنگم سمجھے نہ ہے، نہ ایسی کہ جو بندہ پھر کے کیا کھانے ہیں، کیا کہا حضور نے، نہ سرکار بولتے جاتے کانوں میں رس گھولتے جاتے، حضور کے وہ لفظ تیر کی طرح سیدھے دل پہ اثر کرتے۔ تو نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا۔ تو بات بیچ میں سے تھوڑی سی میرا جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، اور وہ کیا ہے، ہم یزیدی نہیں، حسینیاں دے اے انداز نہیں ہوندے جلے تسی پہ دکھا رہے ہو، ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں۔ اور بندہ جو حسینی ہو نا، کئی تو نام کے حسینی ہوتے ہیں، نہ نام کا حسینی بننے میں فائدہ ہے، نہ نام کا مدنی بننے میں فائدہ ہے۔ میں آپ کو دلیل سے ثابت کروں گا، نام کا مدنی نہیں چلتا، کام کا مدنی چلتا ہے۔ مثلا کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں فلانا مدنی، میں نے پوچھا ساری یہ مدنی، یہ تو سہارنپور میں رہتا تھا۔ اور جنہوں نہیں پتا انہاں واسطے تے انا للہ، انہاں واسطے تے چلو ماشاءاللہ ہو گیا، تے جنہوں پتا ہے وہ بھی نہیں بولے تے انہاں واسطے ڈبل انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت سہارنپور میں رہتے تھے. میں نے کہا پھر مدنی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے 11 سال مدینے کے مدرسے میں سبق پڑھایا. کیا شان تھی ہمارے حضور کی. 11 سال مدینے کے مدرسے میں پڑھاتے رہے. میں نے کہا مدینے میں رہنا کمال نہیں ہے, مدینے والے کا ہونا کمال ہے. ہمارے بھی بزرگ ہیں جو مدینے سے پیار کرتے ہیں اور ایسا پیار کرتے ہیں. اپنے مریدوں کو انہوں نے بتایا کیا ہے, وہ کہتے ہیں اوش اش بھی نہ کرو, کسی کو بلاؤ تب بھی کہو مدینہ. مدینہ آئے ہائے. پگڑی بھی سبز باندھ لیتے ہیں. مجھے اس بات پہ بھی سوال پوچھنا تھا, یار یہ سبز رنگ پہننا ہے, کالا کیوں نہیں پہنتے ہو؟ سرکار نے پہنا ہے. وائٹ کیوں نہیں پہنتے ہو؟ صحابہ نے پہنا ہے, خود نبی نے پہنا ہے. سبز کہتے ہیں جی وہ بالکل ہمیں یقین ہے, اعتراف ہے, کالا بھی بیسٹ ہے, وائٹ بھی بیسٹ ہے. پر جب ہم مدینے جاتے ہیں نا, سرکار کے روزے پہ نظر پڑتی ہے, رنگ سبز نظر آتا ہے نا. بس ہمیں وہ نسبت یہاں لے آئی, اس لیے اس نسبت کی وجہ سے ہم رنگ سبز پہنتے ہیں. اعتراض کوئی نہ کرے, کیونکہ پیر اشرف علی تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہتے ہیں اگر حضور کی زیارت کرنا مقصود ہو نا تو 11 دفعہ کہے یا رسول اللہ, 11 دفعہ کہے یا حبیب اللہ, اور پھر یا نبی اللہ کی ضرب دل پہ 11 دفعہ لگا. حضور کی صورت کا تصور کر, درود پڑھتے ہوئے سو جا. سوتے یہ جاگتے میں حضور کی زیارت ہوگی, پر تصور یہ کر کہ حضور سبز پگڑی پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہیں. یار ایسے نہیں نا, ایسے نہیں. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ حضور حضرت اگر آپ کو سبز پگڑی سے اتنا ہی چڑ تھی, اپنے بابا جی سے کہتے نا, وہ تصور کرواتے حضور کا تو سفید میں کروا دیتے, یا کالی پگڑی میں کروا دیتے, یہ سبز پگڑی میں کیوں کروایا؟ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کو سبز رنگ بڑا پسند تھا, اور چادر تو اکثر آپ کے گلے میں, آپ کے کندھے پر سبز ہی ٹکی ہوئی ہوتی تھی. حضور کے جو پسندیدہ رنگ لکھے ہیں امام ترمذی نے, محدث دہلوی نے وہ 3 لکھے ہیں, سبز, سفید, کالا. لیکن سب سے زیادہ پسند حضور کو سفید ہے, پھر سبز ہے, اور کالے رنگ کا امامہ حضور نے پہنا ہے. اور مولا علی بھی زندگی میں امامہ کالے رنگ کا پہنتے رہے, امام حسن بھی کالے رنگ کا پہنتے رہے, امام حسین بھی کالے رنگ کا پہنتے رہے. اس لیے مجھے بھی چونکہ پنجتنی ہوں, پیارے ہستیوں سے میں بھی کالے رنگ کا پہنتا ہوں. نبی نے پہنا, علی نے پہنا, حسن نے پہنا, حسین نے پہنا. یار میں کیوں نہ پہنوں یار؟ لیکن مجھے وائٹ کا انکار نہیں, مجھے کسی اور رنگ کا انکار نہیں. کبھی کبھی سفید بھی پہن لیتا ہوں, کبھی کبھی سبز بھی پہن لیتا ہوں, کبھی کبھی کتھائی بھی پہن لیتا ہوں, جو رنگ ملے پہن لیتا ہوں. پر چونکہ یہ رنگ محدث دہلوی لکھتے ہیں فتح کی علامت ہے, اور مجاہدوں کے لیے یہ رنگ جچتا ہے, تو ہم تو ہر وقت میدان جہاد میں ہی ہوتے ہیں نا یار. اس لیے ہمارے سر پہ یہ کالا رنگ جچتا ہے, ہم اس کو پہن لیتے ہیں. تو جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں اس کی طرف آئیے. ہم یزیدی نہیں, ہاں ہم یزیدی نہیں, حسینی ہے الحمدللہ. تو سینہ تان کے کہا کرو یزیدی نہیں ہم. تو کیا بات کر رہا تھا؟ نام کا حسینی نہیں. اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, مزہ نہ آیا تو بات کرنا. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں, میرے نبی نے فرمایا مدینے میں 2 پہاڑ ہیں, ایک جبل العیر ہے اور ایک حیر دونوں طرح پڑھتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ایک جبل الاحد ہے, احد بھی مدینے میں, حیر بھی مدینے میں. میرے نبی نے ان دونوں کے جو ہے نا ان دونوں کی پوزیشن کو واضح کیا. میرے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحب, یہ جو احد پہاڑ ہے نا یہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور یہ روایات میں موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سیم اسی طرح. اور بعض بزرگ لکھتے ہیں, میں نے پڑھا تھا 1-2 کتابوں میں, اس کے بعد تو میں اکثر ایسا کرتا ہوں, وہ فرماتے ہیں احد پہ جب بھی جایا کرو کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے اٹھا کے کھایا کرو.
تو میں جب بھی وہاں جاتا ہوں وہاں کسی نہ کسی درخت کے 2-4 پتے توڑ کے ضرور کھاتا ہوں. کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے کھا لو, گھاس کا چاہے تنکا ہی اٹھا کے کھا لو. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زمین ہے جس کے قطعی جنتی ہونے کے بارے میں نبی کی گارنٹی ہے. اب توجہ سے سن, میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عود پہاڑے قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹے اسی طرح اٹھا کے جنت کی شمالی سائڈ پہ رکھ دے گا. تو عود کا پورا پہاڑ بولو یار جنت میں. اور حضور نے فرمایا یہ جو جبل عیر ہے نا, یہ آپ باہر نکلے نا حضور کے روزے سے, آپ کے مسجد کے مین گیٹ سے, اس طرف والے باب مجیدی سے, تو باہر نکل کے دیکھیں وہ لیفٹ سائیڈ پہ دور پیچھے جو نظر آتے ہیں نا وہ پہاڑ, سامنے دیکھو تو عود ہے, وہ کھبا کھبے پاسے ہوئے کھوتے جبل العیر. میرے نبی نے فرمایا یہ ہم سے بغض رکھتا ہے, ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا. حضور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کو یہ دوزخ میں جائے گا. اب بندہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے نا, یا رسول اللہ ہیں تو دونوں مدنی, نہیں گل نہیں سمجھ آئی, ہیں تو دونوں مدنی, ایک مدنی جنت میں, ایک مدنی دوزخ میں, ایک کا پتہ بھی مدینہ دوسرے کا پتہ بھی مدینہ. حضور ایک جنتی ایک دوزخی کیسے؟ تو جواب آتا ہے یہ جو جنتی مدنی ہے یہ مدینے میں بھی ہے, مدینے والے کا بھی ہے, اور وہ جو جبل العیر ہے یہ مدینے میں تو ہے پر مدینے والے کا نہیں ہے. تو سونیا مدینے میں ہونا کمال نہیں ہے, مدینے والے کا ہونا کمال. اسی طرح حسینی نام کا ہونا کمال نہیں, حسین تو جو حسین کائے وہ ذرا جھوم کے کہہ دے یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا تو ایمان بھی. نعرہ حیدری, نعرہ حسین, یا حسین, نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ تحقیق, شان اہل بیت, شان صحابہ. میں صدقے جاواں اے کم جے سنیاں دا, نبی کی آل کے بھی نوکر, نبی کے صحابہ کے بھی نوکر, اور میرے مصطفیٰ کا نازل ہونے والا قرآن میرے نبی کی ہزاروں شانوں میں ایک شان بیان کرتا ہے. وہ کیا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. میرا نبی اول ہے, میرا نبی آخر ہے, میرا نبی ظاہر ہے, میرا نبی باطن ہے, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ آیت اللہ کی توحید کے لیے بھی ہے اور مصطفیٰ کی نعت کے لیے بھی ہے. اللہ بھی اول ہے, نبی بھی اول ہے. اللہ اول ہے خالقیت میں, نبی اول ہے مخلوق ہونے میں. اللہ بھی آخر, نبی بھی آخر. اللہ آخر ہے اس معنی میں کہ کوئی بھی نہیں ہوگا, رب ہوگا, اور نبی آخر ہے تو اس معنی میں کہ سارے نبیوں سے پہلے تخلیق ہوئی, سب سے آخر میں جلوہ گری ہوئی. والظاہر, میرے مصطفیٰ اللہ کی ذات کا مظہر ہیں
اور آپ کا ذکر اور آپ کے جلوے کائنات کے گوشے گوشے کونے کونے میں ہیں. والباطن اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود کما حق آپ کے کمالات کو کوئی نہ جان سکا، نہ حضور کو پہچان سکا، نہ حضور کی ذات کا احاطہ کر سکا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا یہ اللہ ہے. یہ رب کی عطا سے اللہ کا نبی ہے. الحمدللہ ہم رب کی توحید کے بھی ماننے والے، حضور کی شان رسالت کے بھی ماننے والے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں. تو میرے اس آج کے جلسے میں آئے ہوئے میرے آقا حضور کے غلاموں اور باپردہ بیٹھ کر میری آواز سننے والی میری عفت آپ ماؤں اور بہنوں، آخری 2 جملے ماؤں بہنوں کے لیے. میرے نبی مکرم سید کونین کی بارگاہ میں مدینے کی عورتوں کی ایک نمائندہ عورت آئی. یہ حدیث اگر آج عورتیں سن لیں اور اس کو تمام میڈیا اور سوشل میڈیا پہ عام کر دیا جائے، اللہ کی قسم 99 نہیں کہتا ہے کہ 95% گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں. کیونکہ آج کل جھگڑے کس پہ ہوتے ہیں؟ نند اور کیا ہوتی ہے بھابھی، آپس میں ان کے کیا جھگڑے ہیں؟ تو نے چاڑو نہیں مارا میں نے مارا، تو نے کپڑے دھوئے میں نے نہیں دھوئے، میں نے دھوئے تو نے نہیں دھوئے، میں نے کھانا پکایا تو نے نہیں پکایا، میں نے یہ کیا تو نے نہیں کیا. اسی پہ لڑ لڑ کے گھروں کا سکون تباہ. میرے نبی کی خدمت میں مدینے کی ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے مدینے کی عورتوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. میرا ایک بڑا سوال ہے حضور، ہم بھی آپ کی غلامہ، ہم بھی آپ کی امتی ہیں، یہ مرد بھی آپ کی امتی ہیں، لیکن مدینے کی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ حضور ہمیں حکم ہے کہ ہم گھروں کے اندر رہیں اور مرد کما کے لائیں، ہم گھر میں بیٹھے رہیں، ہم ان کے بچے پالیں، ہم ان کے گھروں کے کام کاج کریں، ہم گھروں میں قید رہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے صدقہ دے سکیں، نہ مرضی سے جہاد پہ جا سکیں، نہ مرضی سے حج عمرے کر سکیں. یہ کیسا ہمارے ساتھ معاملہ ہے حضور؟ امتی وہ بھی ہیں، امتی ہم بھی ہیں، امتی وہ بھی ہیں، امتی ہم بھی ہیں. میرے نبی مکرم نے فرمایا اور مدینے کی عورتوں کی نمائندہ، آج تجھے میں مدینے کی عورتوں کی طرف پیغام دیتا ہوں، انہیں بتا دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں بتاتا ہوں کہ مدینے کی عورتوں، تم میں سے ایک سوال یہ کہ مرد کما کے لاتے ہیں اور تم گھروں میں ہوتی ہو. ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو ہم صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ فرمایا مدینے کی عورتوں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب تمہارے مرد کہیں صدقہ کریں تم سنو تو خوش ہو جایا کرو. تم خوش ہوگی تمہیں اتنا ہی اجر ہوگا جتنا خرچ کرنے والوں کو ہوگا. حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے نا، عورت کی طبیعت اور عادت ہوتی ہے، وہ کنجوس مائل ہوتی ہے، اس لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق چنگی نیکی کے کاموں میں فرماتے تھے عورتاں نال مشورے نہ کیتا کرو. بندہ اگر دل کرے نا میں مسیتی ₹1,00,000 دینا تو جے کار مشورہ کرے کڑیاں نال مشورہ کرے تو انہیں کہنا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، پر نکے نکے بچے نے اس نے 11 قصیدے ایہو جے پڑھنے کہ لاکھ دا خیال ہوئے تو بندہ پھر 1000 ہی دیندہ ہے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا مدینے کی عورتوں، جب تمہیں کوئی خبر ملے کہ تمہارے شوہر تمہیں بتائیں کہ انہوں نے کوئی صدقہ کیا ہے تو تم میں سے جو سن کر خوش ہو جائے گی جتنا ثواب خرچہ کرنے والے کو اتنا تمہیں مل جائے گا. گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب بھی مل گیا. دوسرا تم نے کہا کہ تم عمرے نہیں کر سکتی اور حج نہیں کر سکتی اور جہاد کے میدان میں تم لوگ نہیں جا سکتی، تو جاؤ مدینے کی عورتوں کو کہہ دو کہ جو عورت اپنے گھر کے کام کاج کرے گی، اپنے شوہر کے بچے پالے گی، اپنے گھر کے کام کاج کرے گی، اس کو آپ جو مرضی کام لے لو، کپڑے دھونا، جھاڑو پونچھا کرنا، جو کرنا، فرمایا وہ کام گھر کے کرے گی اس کو ثواب میدان جہاد کا عطا کیا جائے گا. اور میدان جہاد کا ثواب معلوم ہے کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا جتنی دیر اونٹنی کے تھنوں سے دودھ دھویا جائے اتنی دیر جو اللہ کے
دین کے لیے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوا، اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، عورت گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، ثواب میدان جہاد کا مل رہا ہے، گھر میں کپڑے دھو رہی ہے، ثواب میدان جہاد کا مل رہا ہے۔ اس لیے یہ واحد اسلام ہے جو یہ نہیں کہتا کہ مرد نیکی کرے گا اس کو ڈبل ملے گا، عورت کرے گی آدھا ملے گا۔ اسلام کہتے ہے جو جیسے مرضی کرے، مرد کو کبھی زیادہ کبھی عورت کو زیادہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اور تیسری بات توجہ سے سننے، میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا کہ مدینے کی عورتوں کی نمائندہ جا کے کہہ دینا مدینے کی عورتوں سے کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، ہر قطرے کے بدلے اس کو اللہ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ اس لیے جو میری مائیں بہنیں آج کے جلسے میں آئی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صرف مردوں کے لیے کمال لے کے آئے۔ خدا کی قسم، ہمارا نبی مردوں کے لیے بھی رحمت، ہمارا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت، ہمارا نبی مردوں کے لیے بھی بہار، ہمارا نبی عورتوں کے لیے بھی بہار۔ جانے دے پترا تو اس نے کچھ عمر کٹی چھڑیا۔ ہمارا نبی مردوں کے لیے بھی بہار، ہمارا نبی عورتوں کے لیے بھی بہار۔ تو پھر مجھے کرنا ہے نا اس بات کا اقرار کہ حضور میں حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے۔ میں بے قرار تھا، بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور نے